وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، آپ نہیں ہوتے ہیں کسی حال میں، شأن حال، اور نہیں پڑھتے آپ منہ اس میں سے، من قرآن قرآن کریم میں سے، وما تكون في شأن وما تتلو من هذا الشأن من القرآن، اور کسی حال میں آپ قرآن نہیں پڑھتے، ولا تعملون من عمل، اور نہ آپ عمل کرتے کوئی عمل، الا كنا عليكم شهودا، مگر ہم تم پر حاضر ناظر ہے، ہر حال میں، ہر تلاوت میں، ہر عمل میں، استفیدون فی، جب تم لگتے ہو اس پہ۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، نہیں چکتی ہے اللہ سے کوئی چیز ذرہ برابر زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ چھوٹی چیز اس سے نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر لوح محفوظ میں ہے۔ الا یاد رکھو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے دوست، سچے دوست، نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف یہ کہ ہم جہنم چلے جائیں گے، انہیں اطمینان حاصل ہے، نفس راضیہ و مردیہ ہے، اور غم یہ کہ ہم نے زندگی ضائع کی۔ اللہ تعالیٰ کے کامل بندوں کو اللہ نے ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی کہ جب قیامت کے مناظر وہ دیکھ لیں گے تو اطمینان اللہ بڑھ جائے گا۔ اولیاء اللہ، ولی دوست کو کہتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے والے، یہ سب خدا کے دوست ہیں۔ عقیدۃ الطحاویہ میں امام ابو حنیفہ سے منقول ہے، المومنون کلہم اولیاء الرحمن، مسلمان سب اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ ثم فیہم درجات بعضها من بعض، درجے یقیناً ہیں، انبیاء میں ہے، صحابہ میں ہے۔ یاد رکھو بے شک جو خدا کے دوست ہیں نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خدا کی دوستی کی زبردست بشارت، غم اور ہم سارا کا سارا چھٹ جائے گا۔ سبحان اللہ، جس نے سارے غم ختم کر کے ایک آخرت کا غم بنایا، فرمایا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر بہوامی روی مگس باشی، اگر بست ہے آب می روی خس باشی، ہوا میں اڑنے لگا مکھی بھی اڑتی ہے، سمندر میں تیرتا رہا تنکا بھی تیرتا ہے، دل بدستارے کے کسے باشی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرو اور اس کے اطاعت و فرمانبرداری میں کمال پیدا کرو، یہ کمال ولایت۔ الذین آمنوا، اولیاء اللہ کے لیے پہلی شرط ایمان، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہو، اعلیٰ درجے کے تقویٰ دار۔ بس ایمان اور تقویٰ یہ ارکان اساسیہ ہے، یہ اصلین عظیمین للاولیاء ولحب اللہ، اصلین عظیمین، بہت بڑے قواعد ہے ایمان اور تقویٰ۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کے فیصلے بدلتے نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ ولا يحزنك قولهم، آپ کو غمگین نہ کرے ان کی باتیں۔ فرمایا کہ لوگ ایسی باتیں کریں گے جو غم پیدا کرتی ہے، غمگین نہ ہو۔ بہتر ہے کہ یہاں وقف کرے، ولا يحزنك قولهم۔ پھر پڑھو ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری اللہ کے ہاں ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سننے جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یاد رکھو بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں پکارتے ہیں وہ لوگ
اللہ کے سوا اپنے معبود ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر گمان کا، وانہم الا یخرصون، نہیں ہیں مگر اٹکل لڑنے والے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے رات کہ اس میں آرام کرو، اور دن آنکھیں کھولنے کے لیے۔ یہ رات کو بھی سوتے ہیں اور دن کو بھی آنکھیں بند کر رہے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی آیت سے؟ بار بار آنکھیں ایسی ایسی مراقبے کرتے ہیں صفت مسکین کے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں، اور جو اونگتے ہوں ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، ان کی نشانی یہی ہے کہ وہ محروم ہو گئے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہنے لگے بنائی اللہ نے بھی اولاد، اس کی ذات پاک ہے۔ فوراً جواب آیا، سبحانہ، جواب ہے تہمت کا۔ هو الغنی، وہ تو غنی ہے، اولاد ہمیں چاہیے کہ کمزور ہو تو کام کرے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے ہاں کوئی دلیل اس پر کہ خدا کی کوئی اولاد ہے؟ توبہ توبہ۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آیا بولتے ہو اللہ پر جو جانتے نہیں؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ فرمائیے بے شک وہ لوگ جو گڑتے اللہ پر جھوٹ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، سامان دنیا ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے ہاں پلٹیں گے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر چکا دیں گے ان کو عذاب سخت بسبب ان کے کفر کرنے کے۔